حنیف قریشی خنزیر، میں مفتی حنیف قریشی فتویٰ دیتا ہوں، میں کہ تو لوسی کتا لود۔ علامہ صاحب کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ آخر یہ دوہرا معیار کس لیے ہے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین، آج کی ہماری اس ویڈیو کا مقصد خطیب ملت علامہ غفران محمود سیالوی صاحب مدظ اللہ العالی سے چند گزارشات ہیں۔ گفتگو سے قبل آپ علامہ صاحب کا پہلے یہ کلپ ملاحظہ فرما لیں۔ بڑا وزنی سٹیج ہے اور اس پہ بڑا دل گردے والا آدمی بیٹھ سکتا ہے۔ پیکر فیضان مصطفیٰ، مظہر عرفان اولیاء، محسود الزمان، حضرت مناظر اسلام، خطیب ملت، فخر المدرسین، واجب الاحترام برادر مکرم، حضرت قبلہ علامہ مولانا محمد حنیف قریشی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ۔ ناظرین، علامہ صاحب کا یہ کلپ آج سے کافی عرصہ پہلے کا ہے کہ جب وہ مناظر اسلام علامہ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب کی دعوت پر ان کی مسجد شریف کے اندر تشریف لے گئے اور آپ نے وہاں پر خطاب فرمایا۔ آپ نے ان الفاظ کو ملاحظہ فرمایا۔ علامہ غفران محمود سیالوی صاحب نے مفتی محمد حنیف قریشی صاحب کے حوالے سے یہ القابات اور الفاظ استعمال کیے کہ مناظر اسلام، فخر المدرسین، مظہر فیضان اولیاء اور خطیب ملت اور برادر مکرم۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ میں گفتگو کو مزید آگے بڑھاؤں، اس سے قبل آپ علامہ غفران محمود سیالوی صاحب کے یہ الفاظ بھی ملاحظہ فرما لیں۔ ان دو خنزیروں کا ریمانڈ لیا تھا، ایک حنیف قریشی خنزیر اور ایک یہ جیل میں خنزیر، دونوں کا میں نے ریمانڈ لیا تھا۔ کہ میں مفتی حنیف قریشی فتویٰ دیتا ہوں، میں کہ تو لوسی کتا لود، تن مفتی کون آخر؟ تو نے بکواس کیا ہے نا، اس بکواس کا جواب سن بیٹا۔ آئندہ تو نے منہ کھولا تو میں پورا تن سا تیرے منہ دے اندر تیرا میں لوسی کتے والا حال کرے سا۔ ناظرین، آپ نے علامہ صاحب کے یہ دونوں کلپ بھی سماعت فرما لیے۔ میں علامہ صاحب کی خدمت اقدس کے اندر چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت آپ جس ہستی کے لیے مناظر اسلام اور فیضان مظہر اولیاء، فخر المدرسین اور برادر مکرم اور خطیب ملت جیسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، تو کچھ عرصہ کے بعد آپ اسی شخصیت کے لیے خنزیر کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، آپ ان کے لیے کتے کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ تو علامہ صاحب کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ آخر یہ دوہرا معیار کس لیے ہے کہ آپ ایک وقت میں مناظر اسلام کہتے ہیں اور ایک وقت میں آپ خنزیر کہتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ وہ کیا کسی نے خوب کہا تھا کہ وہ ماضی کی یادیں، وہ ماضی کے سائے، کرن بن کے پھوٹے، گھٹا بن کے چھائے، وہ کیا خوب بہاریں تھی، کیا خوب ماضی تھا کہ جب اہل سنت و جماعت کے اندر کسی قسم کا کوئی انتشار، کہ جب ہمارے اہل سنت کے تمام علماء ایک دوسرے کا ادب کرتے تھے، احترام کرتے تھے، وہ ایک دوسرے کو عزت دیتے تھے۔ لیکن آج اہل سنت کا شیرازہ بکھر چکا ہے۔ میں علامہ غفران محمود سیالوی صاحب آپ کی بارگاہ میں بصد احترام یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را اپنے اس دوہرے معیار کو ترک کر دے۔ یہ وہی حنیف قریشی صاحب ہیں کہ جن کے پاس آپ اس وقت جا کر خطاب فرماتے تھے کہ جب آپ کی سال پورے کی ڈائری خطابات سے خالی ہوا کرتی تھی، لیکن آج جب اس ڈائری کے ہر صفحے پر آپ کے پاس پروگرام کی ڈیٹس آ گئی ہیں، تو آج وہ حنیف قریشی خنزیر اور آج وہ حنیف قریشی فلاں فلاں ہو چکا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا
رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول مبارک ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ جسے عزت دو پھر تم اس کے شر سے ضرور بچو۔ تو کیا جب آپ کو عزت دی گئی، آپ کو مسند کے اوپر بٹھایا گیا، اور جس شخصیت کے لیے آپ نے ایسے الفاظ استعمال کیے، فخر المدرسین، خطیب ملت، برادر مکرم جیسے، تو آج اسی ہستی کے لیے ایسے نازیبا الفاظ استعمال کرنا یقیناً یہ اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے کہ جس نے ہر محاذ پر اہل سنت و جماعت کے عقیدے کو تحفظ فراہم کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ حنیف قریشی صاحب نے کن کن محاذوں پر اہل سنت کے عقیدے کا دفاع کیا ہے۔ میرا یہ چھوٹا سا پیغام آپ کے لیے ہے کہ ہم الحمدللہ تمام اہل سنت کے علماء کا ادب کرنے والے ہیں، تو جو الفاظ علامہ غفران محمود سیالوی صاحب آپ نے استعمال کیے ہیں، یقیناً وہ آپ کے شایان شان نہیں ہیں، وہ آپ کی زبان سے ادا ہوتے ہوئے اچھے نہیں لگتے، سننے والوں کی دل آزاری ہوگی۔ اس لیے نہیں کہ آپ نے قریشی صاحب کے حوالے سے بیان کیا، بلکہ اس لیے کہ آپ جیسی عظیم ہستی، آپ جیسا عظیم خطیب وہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرے، یقیناً یہ اخلاق سے گری ہوئی بات ہے۔ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اہل سنت کو اتفاق اور اتحاد کی دولت عطا فرمائے۔